إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام الآخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا ولو انی آیہ۔ دیکھیں جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ یہودیوں کی ہے، سب سے بڑی جماعت، اور دوسرے نمبر پر ہندوؤں کی ہندویت کی ہے، جو کہ ان کی جماعتیں، ان کے لوگ جو اپنے مسلک کی طرف، اپنے مذہب کی طرف کئی طریقوں سے دعوت دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے دعوت ہماری ماچس کی ڈابی میں بھی دیا ہوا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جہاں پر انہوں نے اپنا دعوت نہیں پہنچایا۔ ابھی اس حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا پاکستان میں آدھا کاروبار سے زیادہ ان کا ہے۔ ہم ساری چیزیں اکثر جو استعمال کرتے ہیں وہ انہی کی کرتے ہیں، وہ بھی ان کی ایک دعوت ہے، پھر اس سے جو پروفٹ ملتا ہے اس سے وہ ہمارا گلے کاٹتے ہیں، سمجھ میں آیا جی۔ اور اس کے بعد ہندویت کا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ تبلیغی جماعت ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر ہونا افسوس بھی ہے، لیکن تیسرے نمبر پر ہونا یہ تبلیغی جماعت کی مہربانی بھی ہے۔ اگر یہ جماعت بھی نہ ہوتی تو ہم کسی نمبر پر بھی نہ ہوتے۔ ابھی میرے گھر سے وہ ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا سجاد نعمانی صاحب، جو انڈیا کے بڑے علماء میں سے ہیں۔ اب کچھ دنوں سے وہ جو ہے کیا نام ہے تبلیغی جماعت کی مخالفت میں لگے پڑے، یہ فضائل اعمال تو یہ تبلیغی ایسے کرتے تو وہ ایسے کرتے، ان کی مخالفت میں لگا ہے۔ اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ تلاوت کرنے کا کوئی ثواب نہیں، کہ وہ جو ہے ترجمے کے بغیر اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ ایسی تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا، ادھر تو فرعون کا نام بھی آتا ہے، سمجھ میں آئی۔ حالانکہ بہت بڑا عالم ہے، ہمارے مسلک کا ہے۔ اور کچھ دن پہلے وہ مولانا یوسفزائی کی کہیں پروگرام تھی تو ادھر اس کی ٹانگیں دیکھنے کے لیے ادھر وہ پہنچا ہوا تھا اس کی پروگرام میں، اور کیمرے پہ اسی کو خاص طور پر دکھایا جا رہا تھا کہ یہ صاحب بیٹھا ہوا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے بجائے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو بھی اختلاف کی ضد میں لے کر آتے ہیں۔ ہم پہلے تو کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے اسلام کی احکام کی طرف، سنتوں کی طرف دعوت دیتے نہیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ دیتے بھی ہیں تو ان کی بھی جان نہیں چھوڑتے، وہ اپنے ہی نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ اسلام کی طرف بلاتے بھی ہیں یا اسلام کے کسی حکم کی طرف بلاتے بھی ہیں یا کسی ایک کام پر عمل پیرا ہے بھی تو تب بھی ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ چاہے جائے کہ ہم لوگ کوئی اچھائی کا کام کریں، تو اس وجہ سے ہمارا جو مستقبل ہے وہ بہت خطرے میں ہے۔ ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں ہے، احادیث کی روح سے جو دیکھا جائے گا کہ ابھی یہ جو ظلم سسٹم مسلمانوں پر ہو رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، اس سے کئی دگنا ہوگا، کئی دگنا۔ امام مہدی کے ظہور کی وجہ کیا ہے؟ وہ ظلم کے انتہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم کا انتہا ہے، اور جب ظلم کا پانی سر سے گزرے گا تو اس وقت جو ابدال ہے، جیسے اس دن میں نے بتایا تھا ند و ابدال، وہ 7 آدمی ہیں جو پوری دنیا میں 7 آدمی ہے، 7 جو ند ہے، ولی کے اوپر غوث، غوث کے اوپر ابدال، ابدال کے اوپر ند، یہ 7 ند میں 7 آدمی ہوتے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ وہ آخری پائے کی چوٹی کے پہنچے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے کیا نام ہے وہ پک رہے ہیں،
اور آگ کے اوپر وہ تل رہا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب امام مہدی کی تلاش میں نکلو، تو ادھر جا کر پھر حرم میں وہ تلاش کریں گے اس کو۔ وہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور والدہ کا نام اس کا آمینہ ہوگا، جیسے نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام آمینہ ہے، اور اسی طرح والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا نام اصل نام اس کا نام محمد ہے، جو نبی علیہ السلام کا اپنا نام ہے، عرف مہدی ہے، سمجھ میں آیا جی؟ تو وہ وہاں پر ایسا کریں گے کہ اس کی تلاش میں ہوں گے، تو وہ طواف کے دوران اس کو پہچان لیں گے، وہ اس کو پہچان کے اس کو پکڑیں گے، استاد آدمی جو بڑے ند ہیں جو وہاں پر اس کی تلاش میں نکلے ہوں گے، اللہ نے ان کو معرفت دیا ہوگا، ان کو کشف ہوگا کہ امام مہدی ہے، تو اس سے اس کو جو ہے نا کہیں گے آپ امام مہدی، اور مسلمانوں پر ظلم یعنی کراس ہو گیا ہے، حد سے بڑھ گیا ہے، تو وہ یہ کریں گے کہ میں امام مہدی نہیں ہوں، سمجھ میں ایک ناصر ہوں، وہ اپنے ماحولی ترجمہ کی طرف جائے گا کہ میں ایک دین کی مدد کرنے والا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی اس کو مجبور کریں گے کہ آپ ہے ہی ہے، آپ ظاہر ہو جاؤ، کیونکہ مطلب اب تیرے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر وہی ان سے کھسک کے باغ کے مدینے چلا جائے گا، مدینے میں جائے گا، وہاں یہ لوگ پیچھے سے جا کر ادھر پھر اس کو پکڑیں گے، پھر مدینے سے پھر باغ کے مکہ آئے گا، یہ لوگ پھر اس کے پیچھے کریں گے، مکے میں آئیں گے۔ اس میں بھی راز ہے کہ وہ جو اپنا آپ کو چھپائے گا اور یہ اس کے پیچھے کریں گے، اس میں راز ہے، کیونکہ ہر آدمی دعویدار ہو جائے گا کہ میں امام مہدی ہوں، تو جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ ہوگا، مطلب امام مہدی دعویٰ ہی نہیں کرے گا، امام مہدی کے ہونے کا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، وہ دعویٰ نہیں کرے گا، اور ہر دعویدار امام مہدی نہیں ہو سکتا، اس بات میں یہ پوائنٹ ہے، سمجھ میں آئے؟ تو پھر اس کے بعد وہ مکہ آئے گا، پھر یہ لوگ مکے میں آئیں گے، پھر مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا وہ اس کو پکڑ کے مجبور کریں گے، بہت مجبور کریں گے، اور کہیں گے کہ ہم میں سے ایک کے ساتھ، ہر ایک نت کے ساتھ 313 جو بدر کا مطلب تعداد ہے، وہ مطلب جان نثار، جان فروش، ایسے مطلب جن کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے، مال بھی ہے، جان بھی ہے، ہر میں سے ہر ایک کے ساتھ اتنے بندے بیعت پر ہیں، تو آپ آگے بڑھو۔ پھر امام مہدی کہے گا کہ پھر یہ سلسلہ نبی علیہ السلام نے مکہ سے شروع نہیں کیا ہے، مدینے سے شروع کیا ہے جہاد کا، آؤ چلتے ہیں مدینے میں جا کر بیعت کرتے ہیں، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور اپنے خلاف کام شروع کریں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ اب یہ جو میرا یہ امام مہدی کی قصہ سنانا مقصد نہیں تھا، یہاں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے چھوٹا پوائنٹ کہ بھائی یہ جو ابھی لوگ تھوڑے بہت نماز پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم کم ہے، لیکن کچھ ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہ دعوت نہ ہونے کی وجہ سے، مدارس نہ ہونے کی وجہ سے، یا ہو بھی تو ان کے اوپر ظلم ستم مٹا کر ان کو محدود کیا جائے گا، تو پبلک کو کیا ہے کہ اللہ کا حکم چھوٹ رہا ہے، ہاں جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہیں یا دیگر شعبوں میں بیٹھے ہیں ان کو کیا اسلام مٹ رہا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ تو مطلب اعمال کا میدان ختم ہو جائے گا، تو جب عمل ختم ہوگا مسلمانوں کا اندر سے تو وہ کھوکھلے ہو جائیں گے، تو ان کو مطلب کھانے کے لیے مطلب کافر کے لیے جو ہے نا مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حدیث میں آتا بھی ہے کہ کافر مسلمان کو ایسا آسانی سے کھائے گا جیسے ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والا پلیٹ سے کھانا آسانی سے کھاتا ہے، جب عمال نہیں ہوں گے نا کھوکھلے ہوں گے، ہاں جو کہے گا کہ لڑ جاؤ تو میں تمہیں ذبح کروں تو وہ لڑ جائے گا، سمجھ میں حدیث میں آتا ہے کہ مطلب کافر مسلمان کو ایسا کھائے گا کہ جیسے کہ آدمی پلیٹ سے کھانا آسانی سے کھاتا ہے، سمجھ میں عمل نہ ہونے کی وجہ سے اندر سے کھوکھلے ہوں گے، ایمان ہوگا نہیں، بہادری جو ہوتی ہے وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے، بہادری جو ہوتی ہے وہ عمل کے ساتھ آتا ہے، سمجھ میں جی؟ بے دین آدمی بہادر نہیں ہوتا، قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ مطلب خشک لکڑی جو ہے نا دیوار کے ساتھ ٹیکا ہوا ہے اور وہی کرے تو وہ گر جائے، سمجھ میں آیا جی؟ ہاں وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز اسی کے اوپر ہے، کہ یہ اسی کو بس یہ مصیبت صرف اسی کے لیے، سمجھ میں آیا جی؟ تو منافق آدمی، بے دین آدمی، بد عمل آدمی وہ ڈرپوک ہوتا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ تو
تو اعمال جب زمین سے مٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہمیں کچا کھا جائیں گے، اور یہ عمل ابھی بڑھتا نہیں جائے گا ان احادیث کے مطابق، یہ عمل کم ہوتا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ لوگ اختلافات میں پڑ جائیں گے اور دین کی طرف دعوت نہیں دیں گے، خود بھی دین پر نہیں چلیں گے۔ تو جب ایک آدمی خود نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی خود تلاوت نہیں کرتا، ایک آدمی خود روزہ نہیں رکھتا، ایک آدمی خود جو ہے نا حج زیارت عمرہ نہیں کرتا، تو مطلب وہ کس چیز کی دعوت، کس چیز بات کی طرف دعوت دے گا؟ دعوت تو وہی دے گا جو خود عمل کرتا ہے۔ تو اب اس کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے یہ کہا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک جماعت ہو، سورہ آل عمران، تم میں ایک جماعت ہو جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے۔ یہ انہی آیاتوں کے تھوڑا سا آگے جا کے کنتم خیر امت اخرجت للناس، انبیاء کا سلسلہ بند ہے، تم بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، اور تم لوگوں کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اچھی بات کا حکم کرو، بری بات سے روکو۔ دو جگہ ہو گئی۔ تیسری جگہ سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ میں تمہیں اللہ کی طرف سوجھ بوجھ کے پوری ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں، اور وہ بھی بلاتے ہیں جو میرے متبعین ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو متبعین ہوں گے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح امتی ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام والا کام کریں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اب اس کے لیے کوئی مفتی ہونا، عالم ہونا ضروری نہیں ہے کہ مفتی عالم ہی دین کی طرف بلائے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا بلغوا ولو انی آیہ، کہ ایک آیت بھی اگر تمہارے پاس ہے وہ بھی اگلے کو سکھاؤ، اگلے کو پہنچاؤ۔ اس صورت میں اسلام زندہ رہے گا، اس صورت میں نماز زندہ رہے گا، اس صورت میں جو نا روزہ زندہ رہے گا، اسی صورت میں حج زندہ رہے گا، اسی صورت میں زکوٰۃ زندہ رہے گا، اسی صورت میں امت کے اعمال زندہ رہیں گے۔ جب ایک بات بھی کسی کو یاد ہے وہ آگے کو سکھا دے، اگلے کو سکھا دے، اگلے کو اسی کی طرف دعوت دے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے، یعنی احکام کی طرف، اسلام کی طرف، دین کی طرف بلانا، یہ صرف کام مولوی صاحب، قاری صاحب کا نہیں ہے یا تبلیغی صاحب کا نہیں، یہ ہر امت کے ہر فرد کا ذمہ داری ہے، اور ہر امت کا ہر فرد یہ کام نہیں کرے گا تو جیسے دیوالیہ امت ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ ہم کراچی جا رہے تھے رمضان میں، تو سندھ کے کسی علاقے میں وہ گاڑی کھانے کے لیے رکی رمضان میں، تو یقین جانے جب میں نیچے اترا نا تو مطلب محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں رمضان ہے۔ کوئی ریڑھی کے پاس کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، کوئی ہوٹل سارا بھرا پڑا تھا، مطلب یعنی کھا رہے تھے۔ اس بستی میں ایک آدمی بھی شاید روزہ دار نہ ہو، سارے کھا رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان بھی ہے یا نہیں۔ مسافر تو کھا ہی رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو شہر کے لوگ وہ بھی کھا رہے تھے۔ تو یہ دیہات، دور دراز کے علاقوں میں یہی صورتحال ہے، رمضان کے مہینے میں پتہ نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم تو ایک تو خود عمل نہیں کرتے، اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے، مسلمانوں کو عمل کی طرف بلاتے نہیں، کیونکہ خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کیسے بلائیں گے؟ جب نہیں کریں گے تو یہ ایسے مٹے گا جیسے اب مٹ چکا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اور اگر نوجوان ہیں تو اپنے سوسائٹی کے لڑکوں کو، اور ہر ایک مطلب ہر اعتبار سے مطلب جو بھی جس کے اوپر چلتا ہے نماز کی طرف بلائے، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ جب نماز زندہ ہوگا تو دیگر اعمال کے لیے جو ہے نماز طاقت دے گی۔ جب ایک آدمی نماز ہی نہیں پڑھتا تو اس کے روزے سے کیا لگے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں کریں گے انشاءاللہ، ہر ایک دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ چلو افطاری ہمارے ساتھ کر لینا آج۔